فاتحہ. صراط الذین غیر المغضوب علیہم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد. قال الامام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ لہ اجر الف شہید من شہداء بدر و احد. صلوات بھیجے محمد والا. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر یہ مرحومین سید محمد اسلم جعفری، مہر جہاں بیگم، سید علی یاور، فاطمہ سلطانہ، کنیز عباس، عابد علی، خورشید بیگم، شیخ یوسف، فردانہ یوسف، زین العابدین، قمر بیگم، نسرین فاطمہ، سید نجم الحسن، سیدہ شجاعت انیسہ بیگم، طاہر حسین بدر، علی احمد بدر، لعیق فاطمہ، جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین، جتنے بھی ایسے شیعہ ہیں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، جتنے بھی شہداء اسلام ہیں، اس امام بارگاہ کے جو متولیان مرحوم ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ ایصال فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. غیر المغضوب علیہم. قل هو اللہ لم یلد. صلی اللہ علیہ محمد پڑھنے والے کی سورہ فاتحہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل مولا. موضوع گفتگو چل رہا ہے معرفت امام زمانہ اور ہماری ذمہ داریاں، اور اسی کے ذیل میں ہسٹری آف امام زمان جو انشاءاللہ کل سے شروع ہو سکتی ہے. زمانہ غیبت میں اپنے ایمان کو بچانا بہت سخت ہے، بہت ہی انسان کے لیے یہ سخت مرحلہ ہے کہ جب اس کا امام غائب ہو تو وہ اپنے ایمان کو سلامت رکھ سکے. اس لیے کہ سب سے زیادہ شیطان جس امام کے بارے میں آپ کو بہکاتا ہے وہ ہمارا امام زمان ہے. الگ الگ طریقے کے سوالات
آدمی کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور وہ جو قرآن پڑھنے والا طبقہ ہے وہ بھی بہک جاتا ہے، اور وہ خالی بہکتا نہیں ہے، بہکاتا بھی ہے تو کہاں ہے، اتنے سال سے کہاں ہے تو آتا کیوں نہیں ہے، جب شیعہ ان پہ ظلم زیادہ ہو رہا ہے تو امام مدد کرنے کیوں نہیں آتا ہے، اور اتنے سال تک زندہ کیسے رہ سکتا ہے، اور بم اتنے زیادہ میزائل اور بم اور اتنی ترقی ہو گئی تو وہ تلوار لے کے آئے گا، وہ بھی پرانی، کیا پتا اس پہ زنگ لگ گیا ہو اس تلوار پر۔ یہ سب باتیں یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گی کہ وہ تو تلوار پہ ہی زنگ لگ گیا ہوگا اور وہ کیسے لڑے گا، اور اتنے وہ تلوار اٹھائے گا، اتنے کوئی اس کا بندوق سے کام تمام کر دے گا۔ اب تو ویسے بھی جنگی آلات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کو آمنے سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ادھر بیٹھے ہیں کئی گھر میں، پتہ چلا آپ کو وہیں ختم کر دیا گیا۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو ایسے ماحول میں ہمارا امام زمان جب آئے گا تو ان سے جنگ کیسے کرے گا، ان سے لڑے گا کیسے؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے بعد کے زمانے میں اور کتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ جائے، چونکہ ہر سال کچھ نہ کچھ نیا آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ شکوک اور شبہات ہیں جو آج ایک قرآن پڑھنے والا ہمارے شیعوں کو مس گائیڈ کرتا ہے، اور ان کو بہکاتا ہے شیطان۔ شیطان ان کا استاد ہے، وہ ان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا اس عشرے کا موضوع اسی لیے رکھا گیا تاکہ اپنے جوانوں کو یہ باتیں سمجھائی جا سکیں اور ان کے ایمان کو بچایا جا سکے۔ اسی لیے دیکھیے ایک شہید کا کتنا اجر ہوتا ہے، ایک شہید کا ایک قطرے کا اجر کتنا ہے، اس کے سارے قطرے چھوڑ دیجئے۔ اول قطرۃ من دم مغفور لذنب، جب شہید کا پہلا قطرہ روئے زمین پہ گرتا ہے تو اللہ اس ایک قطرے کی وجہ سے شہید کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنے معاف کر دیتا ہے؟ سارے گناہ۔ تو جس کا ایک قطرے میں اتنا ثواب مل رہا ہو تو اس کے کتنے قطرے زمین پہ گرے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ ایک شہید کو اللہ کے سب سے پہلے تو کہتا ہے یہ زندہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں وہ مردہ ہیں، نہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے رزق لیتے ہیں، ان کی زندگی میں ذرہ برابر تمہیں شبہ اور شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی تو بات شہید زندہ ہوتا ہے اور اسے جو ہے اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اس کو سجایا جاتا ہے۔ جب اسے جنت میں لے جایا جاتا ہے تو پہلے دولہا کی طرح اسے سجایا جاتا ہے تاکہ اس کو دیکھنے کے بعد ہر جنتی رشک کرنے لگے۔ اتنا عظیم درجہ ہوتا ہے ایک شہید کا۔ اب آپ نہ میدان میں جا رہے ہیں، نہ تلوار اٹھا رہے ہیں، نہ تیر اور تبر اٹھا رہے ہیں، اور چوتھے امام کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے اس کو 1000 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ اگر میں ایک شہید کا اجر بیان کرنے لگوں تو ایک مجلس چاہیے مجھے، خالی روایات کے ذیل میں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا، خالی روایت پڑھتا چلا جاؤں گا لیکن پھر موضوع سے ہٹ جاؤں گا، وہ میں نہیں چاہتا۔ تو ایک شہید کا میں نے اشارہ کر دیا، ایک شہید کا اجر اتنا ہوتا ہے تو 1000 شہیدوں کا اجر کتنا ہوگا؟ اور جب 1000 شہیدوں کا اجر اتنا، یہ تو عام شہید ہیں، یہ نہیں کہا عام شہیدوں کا اجر ملے گا، بلکہ کہا شہدائے بدر، جو بدر کے شہید ہیں، جو احد کے شہید ہیں، کہیں حنین کا بھی لفظ ہے روایت میں،
بدر و حنین بھی ہے، اگر کسی کو روایت مل جائے تو شک میں نہ پڑے، تو بدر و احد بھی ہے، بدر و حنین بھی ہے، کہ حنین اور بدر یا بدر اور احد کے شہداء کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ کب ملے گا؟ جوانوں ذرا بولنا تھوڑا، کب ملے گا؟ جب ہماری ولایت پر باقی رہے۔ تو مولانا کیا ہم ولایت پہ باقی نہیں ہیں؟ اتنی مجلسیں کرتے، اتنے ماتم کرتے، اتنے بڑے بڑے تبرک بانٹتے، اور آپ اب بھی آپ کو شک ہے کہ ولایت پہ باقی ہیں یا نہیں ہے؟ سمجھ رہا ہے؟ تو عزیزو یہ معیار نہیں ہے۔ نماز کا ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، پھر بھی ولایت پہ باقی نہیں ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے پورے سال کے روزے رکھے اور ولایت پہ باقی نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز شب کا پابند ہو مگر ولایت پر نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے قاری قرآن ہو ولایت پہ باقی نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجلس میں آتا ہو، مجلس کرتا ہو، ولایت کو مانتا ہو مگر ولایت پہ باقی نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ولایت کے قائل ہیں، کوئی ہمارے اس مجمع میں ایسا نہیں ہے جو ولایت کا قائل نہ ہو۔ ہر آدمی مجلس میں بیٹھنے والا ولایت کا قائل ہے، لیکن ولایت خالی عقیدے میں ہے۔ علی چاہتے ہیں میری ولایت عمل میں ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ میری ولایت ہر آدمی کے عمل میں ہو۔ عمل میں ولایت آئے گی تو دھوکے بازی نہیں ہوگی، عمل میں ولایت آئے گی تو ڈکیتی نہیں ہوگی، عمل میں ولایت آئے گی تو گنڈا گردی نہیں ہوگی، عمل میں ولایت آئے گی تو مکاری نہیں ہوگی، عمل میں ولایت آئے گی تو غداری نہیں ہوگی، عمل میں ولایت آئے گی تو جھوٹ نہیں بولیں گے، عمل میں ولایت آئے گی تو حسد نہیں کریں گے، عمل میں ولایت آئے گی تو غیبت نہیں کریں گے، عمل میں ولایت آئے گی تو الزام نہیں لگائیں گے، عمل میں ولایت نہیں آئے گی تو کسی کا مال نہیں چھینیں گے۔ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ولایت پہ باقی ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے مولا کی ولایت کو نہ مانتا ہو، لیکن مجھے آپ انصاف سے بتائیے ولایت کو ماننا ہے یا ولایت کو نافذ کرنا ہے؟ آپ ہی بول رہے ہیں بھائی، ہاں میں نہیں بول رہا ہوں۔ ولایت کو ماننا بھی ہے اور ولایت کو نافذ بھی کرنا ہے، یعنی اپنی زندگی کو جیسے جیسے علی چاہے ویسے ویسے چلیے۔ اب ولایت کے نافذ کے معنی بتا دوں آپ کو۔ جب علی اٹھنے کو کہہ دیں تو بیٹھنا حرام ہے، اور جب علی بیٹھنے کو کہہ دیں اٹھنا حرام، جب اٹھنے کو کہہ دیں بیٹھنا حرام۔ جب علی کسی جنگ میں کہہ دیں نہ جانا تو جانا حرام، اور اگر علی کہہ دیں جنگ میں آ جاؤ تو نماز حرام۔ پھر آپ نماز کو بہانہ نہیں بنا سکتے کہ علی نے مثلا آپ کو کہا اسی وقت جائیے، آپ کہیے مولا میں تو مغرب کی پڑھ لوں پہلے، نہیں، اس لیے کہ حلال اور حرام پر ہم عمل کرتے ہیں، مگر جس سے وہ روک دیں حرام بن جاتا ہے، جس کا حکم دے دیں وہ حلال بن جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد۔ میں ولایت کے نفوذ کے معنی بتا رہا ہوں۔ مثلا یہ بتائیے اگر معاویہ تمہارے سامنے آ جائے، معاویہ تمہارے سامنے آ جائے
اب آپ یہ بتائیے اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ چھوڑیں گے اسے؟ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر علی کہہ دیں کچھ نہ کہنا، تو اب اگر آپ نے کہہ دیا تو حرام ہے۔ باریکی سمجھیے، یہ ہے ولایت۔ ولایت یہ ہے کہ علی کا سب سے بڑا دشمن ہے، بالکل طے ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے مار ڈالو۔ ادھر امام نے کہا نہیں، تو اب نہیں کہہ دیا تو اس نہیں کو نافذ کرنا ہے آپ کو۔ اب آپ اگر اسے مار دیں تو جائز نہیں ہے۔ اور یہی مثال قائم کی مالک اشتر نے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں ایک ایک سے بھائی، یہی مثال قائم کی مالک اشتر نے کہ امیر شام کے خیمے کے قریب بالکل پہنچ گئے ہیں اور تلوار کا وار کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے میرے مولا نے کہا مالک واپس آ جاؤ۔ جذبات کہتے ہیں مار ڈالو، مولا سے معافی مانگ لیں گے۔ اطاعت امام کہتی ہے جہاں ہو وہیں سے پلٹ آؤ۔ ادھر مالک اشتر چھوڑ کے آیا، دل میں ایک بات آئی، دل میں کہیں نہیں، دل میں بات آئی، مولا اگر تھوڑی دیر اور نہ بلاتے تو آج اس کا صفایا کر دیتا۔ میرے مولا دلوں کے حالات پڑھنے والا تھا، فوراً کہا مالک اشتر تو میرا قوت بازو ایسے ہی ہے جیسے میں رسول کا تھا۔ ادھر آگے آؤ، آگے آؤ، آگے تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے جوانوں، چونکہ ابھی یہ 2-3 منٹ میں بھر جائے گا۔ بس آپ صلوات پڑھتے تھوڑا تھوڑا میرے قریب کو آ جائیں۔ الطاف بھائی آگے آ جاؤ، ایک اور صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی، میرے عشرے میں ماشاءاللہ جوان بہت رہتا ہے، اور مجھے جوانی سے بات بھی کرنا ہے، کیونکہ بزرگ تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، ان کے لیے کون سی نئی چیز ہے بھائی، یہ تو ہمارے بزرگ ہیں اور ان پہ کافی ماشاءاللہ علم ہے۔ تو جوانوں سے میں بات کر رہا ہوں۔ جوانوں، مالک اشتر کے ذہن میں ایک بات آئی، اب یہ بتائیے میں اور آپ ہیں جذباتی، ہو سکتا ہے مالک اشتر کو کہتے یار مالک اشتر مولا تو اپنے ہی ہے، معافی مانگ لیتے، مگر اس کا کام کر دیتے تو اس کے شر سے تو بچتے۔ مالک اشتر جنگ صفین میں سبق پڑھا رہا ہے آپ کو کہ علی کہہ دیتے مارنے کو تو واجب ہوتا، علی نے روک دیا تو حرام ہے۔ یہ ہے ولایت۔ اب آپ سمجھے ولایت کے معنی کیا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ نظام ولایت کو نافذ کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ اسی لیے تو امام نے کہا جو ہماری ولایت پر، ولایت محبت نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کا اعلان کرو، نہیں، ولایت کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی کو اور ان کے اقوال کو اور ان کے احکام کو اور ان کی باتوں کو چاہے مزاج مانے نہ مانے، چاہے دل مانے نہ مانے، چاہے جذبات مانے نہ مانے، مگر اپنے جذبات قربان کر دو امام کی اطاعت پر۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، میں سوچ رہا تھا جب مجمع بھر جائے گا تو دوں گا، لیکن ان کو ہدیہ کیوں دوں جو بعد میں آ رہے ہیں؟ میں ان کو ہدیہ دیتا ہوں جو پہلے آ گئے ہیں۔ نظام ولایت کو سب سے پہلے جس نے پوری دنیا میں اپنی زندگی میں نافذ کر کے بتایا اسے عباس کہتے ہیں۔ اب
لشکر یزید کی حیثیت ہی کیا ہے شجاعت عباس کے سامنے، ولید و مروان کی شجاعت ہی کیا ہے عباس کے سامنے، مگر جو اطاعت امام کرتے ہوئے بزدلوں کے سامنے خاموش ہو جائے ولایت کو بتانے کے لیے، اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ نافذ کیا یا نہیں کیا؟ تو جوانوں تمہارا مثلاً ولایت کے معنی دیکھیں، میں جلدی کتنی بہترین معنی بتاؤں گا۔ ایک جگہ مس گیدرنگ ہو رہی ہے، عورتیں برہنہ سر ہیں، ایک شادی ہے، برہنہ سر عورتیں ہیں، آپ کے تعلقات اس سے بہت زیادہ ہیں جس نے شادی میں بلایا ہے، مگر مس گیدرنگ ہے وہاں، جوان لڑکے جوان لڑکیاں اور لڑکیاں بے پردہ ہیں، تمہاری عادت اور جذبات اور تعلقات کہتے ہیں اگر شادی میں نہ گئے تو برا مان جائے گا، ولایت کہتی ہے تعلقات بگڑے تو بگڑے مگر ایسی جگہ نہ جانا۔ اب اگر آپ اپنے جذبات کو قربان کر دیں تو یہ ولایت ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیے کہ آپ مولا امام زمان کو کبھی شادی میں دعوت نامہ دیے؟ کوئی کسی آدمی نے دعوت نامہ دیا؟ کیوں؟ ٹھوکر لگنے ہی پہ علی یاد آتے ہیں، بس بیماریوں ہی پہ علی یاد آتے ہیں، اٹیک پڑ گیا اے مولا علی، شوگر بڑھ گیا اے مولا علی، مصیبتوں نے گھیر دیا اے مولا علی، خوشی غم میں تو سبھی یاد کرتے ہیں مولا علی کو، اما تم کیا کرتے ہو؟ ان کے دشمنوں نے یاد کیا ہے۔ اب میں تو سمجھ رہا تھا حیدرآباد کا ذہین مجمع ہے اس جملے کو مجھ سے لے لے گا، اما جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا اس نے تو خود کہا 70 جگہ میں نہ پکارتا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ میں نے تو سب کی مدد کے لیے آتے ہیں، میرا مولا تو سب کی مدد کرتا، پکارنے والا پکارتا ہے۔ کبھی جوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کبھی شادی میں مولا علی کو، امام حسن کو، امام حسین کو، 12 کو، 12ویں کو کبھی بلایا؟ بلائیں گے بھی نہیں، ہاں نہیں، واقعی نہیں بلائیں گے، اس لیے کہ اگر امام کو بلائیں گے تو انتظام ایسا کرنا پڑے گا جیسا امام چاہیں، سمجھ رہے؟ ایک جگہ ابھی شارجہ میں نیاز ہو رہی تھی، مس گیدرنگ، یعنی عورتیں سجی دھجی بے پردہ، نیاز میں بھی سسٹم چل گیا ابھی ہے، تو محفل وہ ہو رہی ہے، نظر، ہر عورت سج دھج کے کپڑے پہن کے آئی ہے، ادھر ہی جوان لڑکے ادھر ہی ایک ہی جگہ لگا دیا ہے کھانا، اب وہ لے لے کے کھا رہے ہیں۔ اس نظر سے بہتر تھا کہ نظر نہ کرتے، چونکہ نظر کرنا مستحب تھا، پردہ واجب تھا۔ اب اگر ہم جیسے کسی نے کہا بھائی دیکھو ہم تو ایسی جگہ پہ نہیں جاتے جہاں پہ ہو رہا، کہنے لگے مولانا ایسا ہے تمہارے لیے کمرہ الگ کھلوا رکھا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ مگر آپ یہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ آپ سمجھنے کو تیار نہیں میں نے غلط کیا۔ اب مولانا صاحب آپ کو بری لگ رہی تو ہم آپ کے لیے انتظام کر دیتے ہیں، یہ ولایت پر ہے، دور سے بولیے، یہ ہے ولایت پر۔ خدا کی قسم شادیاں ایسی کرو کہ جس شادی میں امام زمان شامل ہو سکے، یعنی اتنا معقول انتظام ہو، اتنی پاکیزگی ہو وہاں کہ امام آ سکے، مگر نہیں ہم آپ تو شادیوں کی بات کر رہے ہیں، آج تو محفلوں کا بھی ایک بہت بڑا شاعر میری مجلس میں ہے آقا سروش، میں خود ان سے تائید کروا لیجئے، آج کل تو محفلوں کا ماحول اتنا بگاڑ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں امام نہ آتا ہو۔
دیکھ لیجئے، پوچھ لیجئے ان سے، ہر جگہ یہ جاتے نہیں ہیں، انہیں پتا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، ولایت پہ باقی رہنا، اپنے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں، ایسے ہی 1000 شہیدوں کا اجر نہیں ملتا۔ السلام علیکہ یا شریک اے قرآن کے شریک، تجھ پہ ہمارا، یعنی ہدایت میں شریک، طہارت میں شریک، نور میں شریک، فضل میں شریک، نورانیت میں شریک، علم میں شریک، باطل مٹانے میں شریک، حق پھیلانے میں شریک۔ نہ قرآن کی پیشین گوئی کبھی غلط ہو سکتی، نہ امام کی پیشین گوئی کبھی غلط ہو سکتی، جتنا علم قرآن میں اتنا ہی علم امام میں۔ جس طرح قرآن کے خلاف بولنے والا فاسق ہے، اسی طرح امام کے خلاف بولنے والا فاسق ہے۔ یہ ہے السلام علیکہ یا شریک یہ میں کل تشریح کر چکا ہوں یہاں تک۔ تو ولایت پہ باقی رہنا تو یعنی امام سے رابطہ مضبوط کرنا۔ امام سے رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ زیارت امام زمان روز پڑھیے، نماز کی شرط نہیں ہے، اپنے گھر سے نکلیے امام زمانہ کی زیارت پڑھیے، رات میں بستر پہ لیٹیے، لیٹنے سے پہلے اپنے امام کی زیارت پڑھیے تاکہ تمہارا رابطہ مضبوط ہو سکے۔ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ، جو کل چھوڑا تھا، السلام علیکہ یا امام ارے زور سے بولیے بھائی، اتنے لوگوں کی آواز تو کیا ہے؟ السلام علیکہ یا امام الانس والجان، یعنی جنوں کے بھی امام اور انسانوں کے بھی امام، حیوانوں کے بھی امام، کائنات کے ذرے ذرے کے امام ہیں آپ۔ امام زمانہ کی حکومت پورے ورلڈ پہ ہے، ہر انسان پہ ہے، ہر جن پہ ہے، کیونکہ امام الانس والجان۔ یہی علامت بتائی تھی امام شافعی نے، جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ امام شافعی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے امام شافعی کا۔ امام شافعی کے اشعار آج میرے مولا علی کے روزے پہ لگے ہوئے ہیں، پوچھ لیجئے جو جاتے ہیں نجف، مولا علی کے روزے میں لگے ہوئے ہیں میرے امام شافعی کے اشعار۔ پتا کیا کہا تھا اس نے؟ علی حبہ جنہ۔ اگر عربی سمجھ میں آتی تو کھڑے ہو جاتے آپ۔ علی، امام شافعی کیا کہتا ہے؟ علی حبہ جنہ، علی کی محبت سپر ہے۔ علی حبہ جنہ قسیم النار، دور سے بولیے، قسیم النار والجنہ، علی حبہ جنہ، نہیں، علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ، یعنی علی خالی لوگوں کے امام نہیں ہے، علی جنات کے بھی امام ہیں اور علی انسان کے بھی امام ہیں۔ اس کا شعر ملاؤ زیارت سے، السلام علیکہ یا امام الانس والجان۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ وصی المصطفیٰ حقا۔ حقیقت میں رسول کا وصی اگر کوئی ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ ارے بھائی جوانوں، اگر رسول کا کوئی حقیقی وارث ہے، اما جب تمہارا امام بھی علی کو حقیقی وارث بتا رہا ہے، سنیے، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس
جنہ قسیم النار والجنہ، علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب یہ بات ہر ایک کے حلق سے نہیں اترتی، بھلا یہ کیسے اترے گی؟ مولا کی بات ہر ایک کے حلق سے اتر جائے تو پھر مولا نہ رہے، واقعا ہر ایک کے حلق سے نہیں اترتی۔ احمد ابن حنبل کا بیٹا خود اپنے باپ کے پاس آیا، سنی کتابیں ہیں جی، احمد ابن حنبل کا بیٹا خود اپنے باپ کے پاس آیا، کہا ابا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بلا ارے توحید سے جنت و جہنم تقسیم ہوگی، اللہ تقسیم کرے گا، ان کے یہاں سارے کام اللہ ہی کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ بھی بڑا غصے ہوتا ہوگا ان پہ، بے کچھ تو چھوڑ دو کسی اور پر، سارے کام اللہ میاں ہی کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ حد یہ ہے کہ یزید جیسے کو بچانے کے لیے ایک مذہبی ایسا بنا لیا، بندہ تھوڑا ہی کچھ کرتا ہے، سارے کام تو خدا ہی کرتا ہے۔ یزید کا عقیدہ تھا سارے کام خدا کرتا ہے، شمر کا عقیدہ تھا سارے کام خدا کرتا ہے، ابن زیاد کا عقیدہ تھا سارے کام خدا کرتا ہے۔ اب جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہو تو وہ شمر اور یزید والا عقیدہ ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا کہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کرتا ہے۔ علی کے ایک دیوانے نے جو ڈھیلا مارا، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر، جانتے ہیں آپ ایک ڈھیلے نے دماغ صحیح کر دیا، اور ڈھیلا لگا کہنے لگے انہوں نے مارا، انہوں نے کہا میں کیوں مارتا، خدا نے مارا، سمجھ رہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو سبق یہی پڑھا رہے تھے، کلاس میں بیٹھ کے سبق یہی پڑھا رہے تھے کہ بندہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ یزید اور معاویہ کو بتانے کے چکر میں یہ مذہب ایجاد کیا گیا کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا، اور جو چیز ہے وہ دکھائی دینی چاہیے، سمجھ رہے؟ اگر اللہ ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا، فلاں جگہ دکھائی دے گا، مثلا خدا کی قسم بڑے عجیب سے۔ اب وہ پڑھا رہے تھے، ڈھیلا مارا، ایک شک انہوں نے اور ڈالا تھا، کہا بھلا شیطان کو جہنم کی آگ کیسے جلا دے گی، وہ خود آگ ہے، بھائی جہنم کیسے جلا دے گا اس کو، لیکن وہ تو خود آگ ہے، آگ کو کیسے جلائے گی، اور جو چیز ہے وہ دکھائی دینی چاہیے، دوسرا نظریہ۔ تیسرا نظریہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ اب جب ماتھے پہ زیادہ چوٹ لگی امام کے، علی کے غلام نے نچا دیا میاں، ایسا مارا ڈھیلا کس کے، اب وہ گئے دربار میں، دیکھیے انہوں نے میرے مارا، انہوں نے کہا بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، خدا نے مارا ہے، میں نے نہیں مارا۔ اس لیے کہ بادشاہ صاحب ان سے پوچھئے، ان کا عقیدہ ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا، تو ڈھیلا بھی اللہ نے مارا، میں نے نہیں مارا۔ انہوں نے کہا یہ مذاق کر رہے ہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، انہوں نے کہا درد ہے تو دکھائیے۔ اور اب تیسرا جملہ انہوں نے کہا تمہارا تو نظریہ ہے شیطان کو آگ نہیں جلا سکتی، تو جھوٹے ہو تم، بالکل تمہارے درد ہو ہی نہیں سکتا، تو بھی مٹی کا، یہ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا۔ ایک ڈھیلے سے بات سمجھائی یا نہیں سمجھائی؟ تو جلدی سے بات کہا جناب ارے مجھے تو اللہ کروٹ کروٹ نصیب کرے جنت۔ مرزا محمد اطہر صاحب کو اب اپنے اپنے بڑے بڑے خطیبوں کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی کبھی ان کی بات بھی یاد آ جاتی ہے۔ واقعاً اس جملے پہ اللہ کرو، وہ یہاں یہ کہا کرتے تھے مرحوم کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، سارے کام اللہ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ اتنے بڑے علم اٹھتے ہیں یہ بھی اللہ اٹھا رہا ہے، یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ بھی اللہ کر رہا ہے، یہ جو تبرک بانٹ رہا ہے یہ بھی اللہ بانٹ رہا ہے، یہ جو سبیلے ہیں یہ بھی اللہ کر رہا ہے۔ ابھی
تک جو نہ بولے وہ بھی اپنی زبان کو ذرا حرکت دے لیں. ان کا آخری جملہ ہے ہم جو دشمنان اہل بیت پر لعنت کرتے ہیں ہم نہیں کر رہے. بے شمار تو احمد ابن حنبل کا بیٹا باپ کے پاس آیا. بابا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بھلا علی جنت و جہنم کیسے بانٹیں گے؟ اللہ کے ہوتے, رسول کے ہوتے, نبیوں کے ہوتے, ملائکہ کے ہوتے, یہ حدیث. اور انہوں نے کہا بیٹے بیٹھو بیٹھو. کہنے لگے کیا رسول اللہ کی تم نے یہ حدیث سنی؟ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا کافر او منافق. اور اے علی تجھ سے محبت کرے گا مگر وہ جو, دور سے بولیے بھائی, مومن ہو, اور تجھ سے نفرت کرے گا وہ جو منافق. کہنے لگا ابا بالکل پڑھی ہے. کہا شک تو نہیں ہے کوئی؟ کہا بتا فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُ, مومن کہاں جائے گا؟ کہا جنت میں. کہا منافق کہاں جائے گا؟ کہا جہنم میں. کہا تو اب حدیث سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اے علی تجھ سے محبت کرے گا مومن, مومن جائے گا جنت میں. تجھ سے نفرت کرے گا منافق, منافق جائے گا جہنم میں. تو یعنی اس کا مطلب ہے جنت و جہنم کا فیصلہ نماز و روزے پہ نہیں ہوگا, علی کی محبت پہ. علی کی ولایت پہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. اس کے بعد یہی بات کہی مامون نے امام رضا سے. بھئی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہمارے کہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. امام رضا نے یہی بات پیش کی, حنبل نے یہیں سے لی, یہ تشریح یہیں سے لی امام احمد ابن حنبل نے. امام نے یہ کہا کہ تمہارے دادا ابن عباس سے روایت ہے لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا کافر. علی تجھ سے محبت کرے گا مومن, تجھ سے نفرت کرے گا کافر. بتا مومن کہاں جائے گا؟ کہا جنت میں. کہا کافر؟ کہا جہنم میں. کہا یہ ہے حدیث کا مطلب. مامون کہنے لگا میری سمجھ میں آ گیا. ایک صحابی ساتھ میں تھا امام رضا کے. جیسے ہی امام رضا دربار سے نکلے, میاں سنو خدا کی قسم جنت میں پہنچانے والی روایت ہے زندگی میں ہی. کہا مولا کیا حدیث کا یہی مطلب ہے جو مامون سے بیان کیا؟ میرے مولا نے کہا وہ مامون کے لیے تھا. ارے بھائی وہ مامون کے لیے تھا. کہا حقیقی مطلب؟ کہا حقیقی تو یہی ہے کہ میرا دادا جنت و جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوگا اور اشارہ کر کے کہے گا جنت یہ تیرے لیے, جہنم یہ تیرے لیے. ہذا لی وہذا لک, یہ تیرے لیے یہ میرے لیے. تیسری تشریح سن لیجئے خدا کی قسم, کیا فضائل ہیں میرے مولا کے. امام الانس والجان کا تب مطلب سمجھ میں آئے, کیا فضائل ہیں میرے مولا کے. باقاعدہ ایک محقق نے ریسرچ کی حدیثیں پڑھ کے, تو اس نے جو تشریح کی وہ کہتا ہے علی بولیں گے بھی نہیں, علی زبان سے نہیں کہیں گے یہ تیرے لیے یہ میرے لیے. کہا پھر کیا؟ کہا علی کھڑے ہو جائیں گے بس.
ارے میں کیسے پڑھوں آپ کا؟ علی کھڑے ہو جائیں گے جب مجمع آئے گا جس کا چہرہ کھل جائے گا. جس کا چہرہ کھل جائے گا وہ جنتی، اور جو ٹینشن میں پڑ جائے گا. اب یہاں بھی آ گیا یہ. ہاں واقع دیکھیں، قبر میں بھی جو بھیجا گیا وہ مولا علی کو ہی بھیجا گیا. جو باقی امام ہیں وہ سب کی قبر میں نہیں آئیں گے. ہمارے باقی امام صرف آئیں گے مومن کی قبر میں. یعنی امام حسن، امام حسین، جتنے بھی یہ امام ہیں یہ سارے کس کی قبر میں آئیں گے؟ میری ریسرچ ہے پوری. باقی امام آئیں گے مومنوں کی قبر میں، صرف مولا علی آئیں گے سب کی قبر میں، مومن کی بھی، کافر کی بھی، منافق کی بھی. کہا کیوں؟ میں نے کہا چیک کرنا انہی سے تو ہے. دیکھتے ہیں قبر میں کس کی ٹینشن گھٹتی ہے اور کس کی ٹینشن بڑھتی ہے. یہی معیار تو ہے میرا مولا. السلام علیکہ یا امام الانس. تو جنوں کا بھی امام ہے اور انسانوں کا بھی امام ہے. جس طرح دادا جنوں انسانوں کا امام تھا اسی طرح یہ امام بھی، زور سے بولیے، امام زبان بھی جنات اور انسان کا امام ہے. آئیے ایک اور جملہ پڑھ لیں. بسم اللہ کیا جملہ؟ السلام علیکہ. بھائی سارے جملے ایک طرف، بڑا جملہ ہے. السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان. اے ظلم کو ختم کرنے والے، اے دشمنیوں کو ختم کرنے والے. دشمنیاں کس کی؟ بھائی کی بھائی سے، بیگم کی شوہر سے، پڑوسی کی پڑوسی سے، رشتہ دار کی رشتہ دار سے، علی والے کی علی والی سے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری دشمنیاں کون ختم کرے گا؟ امام زمان. سب کے مقدمے تبھی ختم ہوں گے بس. ہاں پتہ نہیں کتنے شیعہ ہیں جو آپس میں مقدمے لڑ رہے عدالت میں. اچھا 2 آدمی نہیں لڑتے مقدمہ، 2 آدمی تھوڑے ہی لڑیں گے بیچارے. 10 ادھر ہو جاتے ہیں، 10 ادھر ہو جا. خوب لڑو، بس تم بھی ہمیں کھانا کھلاتے رہو جھوٹی گواہی دینے کے چکر میں، اور آپ بھی ہمیں کھانا کھلاتے رہو. اور پھر کہیں گے ہم ہیں مولائی. جھوٹی گواہی دینے جا رہے ہیں مقدمے کی اور پھر ہیں مولائی. جھوٹ اور مولائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے عزیزو. یہ چھوڑیے، یہ فتنہ ہے، خدا کی قسم فتنہ پروری چھوڑیے. تو دافع الظلم والعدوان، اے ظلم کو دفاع کرنے، یعنی ظلم کو ختم کرنے والے. ظلم کا خاتمہ کون کرے گا؟ ہمارا امام. اب جب ظالم کو اور ظلم کو ختم امام کرے گا تو آپ کو کیسے امید ہے کہ ظالموں کو امام سے محبت ہوگی؟ اب جو ظالم ہے وہ تو خلاف بولے گا، بس جو بھی امام زمانہ کے خلاف بولے سمجھ لو اس کی زندگی میں ظلم ہے. تبھی تو امام کا تذکرہ برداشت نہیں کر رہا ہے. تو السلام علیکہ یا دافع الظلم، ظلم و جور کو ختم کرے گا، عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض، اور اس دن ایسا ہوگا جب زمین سے دوسری زمین بدلی جائے گی. یعنی کیا مطلب؟ زمین پر ایسی حکومت قائم کرے گا کہ کوئی گناہ نہیں کرے گا زمین پر. زمین کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا، زمین کو پاکیزہ بنا دے گا. سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے، ساری عداوتیں ختم ہو جائیں گی، ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. جب ہمارا امام، اس کا کام ہی ہے، اس کو روکا اسی لیے گیا ہے کہ آپ کو ساری، اب تک کسی بھی امام کے زمانے میں ساری دشمنیاں ختم نہیں ہوئی تھی.
کسی امام کے زمانے میں ہر ظلم ختم نہیں ہوا تھا. یہ صرف خاصیت ہے اس امام کی کہ زمین کو پاک کر دے گا, تم لوگوں کے حسد اور کینے کو ختم کر دے گا, لٹیرا ایک بھی نہیں ہوگا, ہر آدمی اپنا خمس لیے پھرے گا گلیوں میں, خمس لے لو, خمس دینے والے تو ہوں گے. آج الٹا ہے, آج الٹا ہے, لینے والے بہت ہیں, خمس لینے والے. میرے سے ہی شروع کر دیجئے گا آپ مسئلہ, سمجھ رہے بھائی, اپنے پہ کہہ لینا چاہیے زیادہ. تو خمس لینے والے بہت ہیں, خمس دینے والے کم ہیں. اب یہ بتائیے, یہ جو خمس نہ دینے والے ہیں یہ ولایت پہ ہیں؟ اگر ولایت پہ نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے. پھر یہ بہت سخت تبلیغ ہے جو میں نے کر دیا آپ کو. ہاں سمجھ رہے آپ, نظر دلائیں گے 10 لاکھ کی, خمس نہیں نکالیں گے 1 لاکھ کا, تو مولا نظر قبول کریں گے؟ تو 10 لاکھ کے بجائے 5 لاکھ کی دلا لے, پہلے واجب ادا کر دے پھر نظر دلا لے. میں نظر سے نہیں روک رہا ہوں, میں تو خود نظر دلاتا ہوں اپنے گھر میں, ہر امام کی نظر دیتا ہوں, غدیر کی نظر میرے گھر میں ہوتی ہے خود, سمجھ رہے آپ؟ تو نظر کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ولایت پہ باقی رہنا اسی لیے تو مشکل ہے. مال کی محبت کہتی ہے نہ نکالو, امامت کہتی ہے نکالو. نہیں کریں گے تو جن جوانوں نے اب تک نہیں نکالا, اگر ولایت پہ باقی رہنا چاہتے ہیں تو نکالنا شروع کر دیجئے بھائی. اس میں کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی ہے, صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو خیر سنیے, ولایت پر دافع الظلم والعدوان, ظلم کو ختم کرنے والے. اب حدیث سنیے نبی کی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, من اعان ظالما فہو ظالم, جو کسی ظالم کی مدد کرے وہ بھی ظالم ہے. اگر آپ کہیں میں ظالم نہیں ہوں, لیکن آپ دیکھیے ظالم کے مددگار تو نہیں ہے. دوسری حدیث سنیے, نبی فرماتے ہیں, من مشا الی ظالم لیعینہ, اگر کوئی آدمی ظالم کے پاس جائے تاکہ اس کی مدد کرے, وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَالِمٌ, اور وہ یہ بات جانتا ہو کہ یہ میرا رشتہ دار ظالم ہے. اگر کوئی آدمی کا رشتہ دار ظالم ہو اور آپ ظالم کی مدد کے لیے جائیں اور یہ جانتے ہوں کہ یہ ظالم ہیں, تو نبی فرماتے ہیں فقد خرج عن الاسلام, یہ آدمی اسلام سے خارج ہے. ساتھ دینے سے پہلے سوچ لیجئے کس کا ساتھ دے رہے ہیں, ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں یا مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں. اور ظالم اور مظلوم میں مذہب نہ دیکھیے, ظالم ہر قوم کا ظالم ہے اور مظلوم ہر قوم کا مظلوم ہے. یہ نہ دیکھیں سنی مظلوم ہے تو مدد نہیں کریں گے, نہیں, مظلوم کوئی بھی ہو اور ظالم کوئی بھی ہو. اسی لیے میرے مولا نے وصیت کی اپنے آخری وقت میں, اے میرے بیٹا حسن و حسین, کونا للظالم قسما وللمظلوم اونا, اے میرے لاڈلو ہر ظالم کے دشمن بن کے رہنا, ہر مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. یہ ہے امام زمانہ کی ولایت. تبھی تو ہوگا دافع الظلم والعدوان, اے ظلم کو دفع کرنے والے, اے دشمنیوں کو ختم کرنے والے, تجھ پہ ہمارا سلام ہو. السلام علیکہ یا قامع الکفر والطغیان. بڑا اچھا ترجمہ کروں گا خدا کی قسم مولانا صاحب, اے کفر کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے, دشمنیوں کو اور طاغوتیت کو ختم کرنے والے, تجھ پہ ہمارا سلام ہو.
اس لیے یہ دیکھیے دافع الظلم والعدوان قامع الکفر والطغیان، اس امام کی بڑی نسبت ہے بی بی سے، خدا کی قسم۔ یہی جملہ وہ ہے جو اس امام کو بی بی سے جا کے ملاتا ہے۔ بی بی کون؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اتنی نورانی مجلس ہو رہی ہے حدیثوں کے ذیل میں، اگر اب بھی صلوات آپ کی ہلکی ہو بھائی، آپ کو جوانوں خود اندازہ ہے کہ میری محنت کتنی ہے آپ کے لیے، خود دیکھیے آپ۔ یہ جو جملہ، اسی لیے ہمارا امام جس لقب سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یہ والا امام ہمارا امام زمان سب سے زیادہ، اور اگر آپ کو اس لقب سے پکار لیں آپ اس امام کو، تو امام آپ کی دعا ریجیکٹ ہی نہیں کرتے۔ تو ذرا اچھی صلوات پڑھیں تو بتاتا ہوں کون سا۔ وعجل کل بیان کروں گا بی بی میں اور امام میں مناسبتیں کیا کیا ہیں، شباہت کیا کیا ہے۔ آج تو سنیے بس خدا کی قسم، جس لقب سے میری ماں بہنیں بھی سنیں، اگر ان کی کوئی حاجت قبول نہ ہو، بڑی حاجتیں ہوتی ہیں، بچیوں کی شادیوں کی، اقتصاد کی، جاب کی، بیماریوں کی، پریشانیوں کی، دشمنوں کی، مقدمے بازی کی، دشمنوں سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی لقب امام کو پسند ہے وہ ہے ابن الزہرا۔ کون سا لقب پسند ہے امام زمانہ کو؟ یعنی کیا مطلب؟ اے زہرا کے بیٹے، اے زہرا کے بیٹے، ابن الزہرا، ارادہ کریے امام زمان کو کہہ رہا ہوں۔ اس لقب سے علماء کا کہنا ہے کہ امام اس لقب سے پکارنے والے کی دعا رد ہی نہیں کرتے۔ جب بھی آپ دعا کرنا چاہیں سختی میں ہو تو کہے ابن الزہرا، اے امام زمان، اے زہرا کے بیٹے۔ اب جیسے ہی نسبت آپ نے انہیں زہرا سے دی، ویسے ہی میرا امام خوش ہو جاتا، ویسے ہی میرا امام خوش ہو جاتا، خوش ہو جاتا ہے تو آپ کی دعا قبول کر لیتا۔ تو لہذا جب بھی دعا کریے امام سے کس لقب سے کریں گے؟ ابن الزہرا۔ اس لیے کہ اس امام کی ایک حدیث ہے، وَفِي ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ ولی اسوۃ بأمی فاطمہ۔ ارے اگر حدیث سمجھ میں آتی خدا کی قسم تو ہزاروں اشر قربان ہیں اس حدیث کے اوپر۔ امام زمانہ کی حدیث ہے، میرا آئیڈیل میری دادی فاطمہ ہے۔ امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا آئیڈیل ہے۔ ہر آدمی کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، امام زمانہ کا آئیڈیل کون ہے؟ اچھا کمال دیکھیے، اس امام کا تعارف اکثر حدیثوں میں جب رسول نے کرایا تو بی بی فاطمہ کے ذریعے۔ مثلا فریقین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری نسل سے ہوگا، فاطمہ کا بیٹا ہوگا۔ خود امام حسین فرماتے ہیں کہ میری ماں بیٹھی ہوئی تھی، میرا نانا تشریف لایا اور ایک مرتبہ کہا ابشری یا فاطمہ ان المہدی من کے، اے فاطمہ تجھے بشارت ہو کہ مہدی تیرا بیٹا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بی بی کو
جس امام کے نام سے تسلی ہوتی ہے وہ ہے امام زمان. بہت بڑی بات بتا دی میں نے آپ کو خدا کی قسم. جس امام کے نام سے ٹوٹے دل کو تسلی ہوتی ہے بی بی کے، وہ کون سا امام ہے؟ ابھی مصائب نہیں ہے. وہ کون سا امام ہے؟ امام زمان. اس لیے کہ بی بی کی ساری دلی تمنائیں اگر کوئی امام پوری کرے گا. بہت بڑا فضائل کا جملہ تھا جو آپ نے گنوا دیا بالکل. جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی علم ہے وہ خدا کی قسم اس کو محسوس کریں. زہرا کے دل کی ساری حسرتیں جو پوری کرے گا اسے امام زمان کہتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ بی بی کی ساری حسرتیں پوری کر دے گا. اب میں لفظ بدلی دوں بالکل جن بچوں کے سمجھ میں نہیں آیا. جس کے لیے دربار تک گئی تھی وہ بھی اگر کوئی لوٹائے گا وہ امام زمان ہے. اور وہ تو بتاؤں گا کسی مجلس میں کیا کیا کرے گا آ کے. ابھی تو موضوع شروع ہی ہوا ہے بھائی. ابھی تو میں مقدمہ سمجھ لیجئے آپ اسے. اب تو امام میں اور بی بی میں سب سے زیادہ خوش ہوتے. اچھا کمال دیکھیے بھائی، بی بی کے سامنے مہدی کا تذکرہ آتا ہے تو وہ فخر کرتی ہیں. امام مہدی کے سامنے بی بی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ فخر کرتے ہیں. اب اس سے بڑا فضائل نہیں ہے، منبر کی دین ہے بس یہ. یعنی بیٹا ماں پہ فخر کرتا ہے. ارے کس طرح جگاؤں تم کو. بیٹا ماں پہ فخر کرتا ہے، ماں بیٹے پہ فخر کرتی ہے. ہم ایسے ہی خاندان کے ماننے والے ہیں جہاں بیٹا ماں پہ فخر کرے، ماں بیٹے پہ فخر کرے. ہم اس شجرے کو مانتے ہی نہیں ہیں جہاں ماں پیدا کر کے بچتا ہے. ہائے 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 خدا کی. اس میں فضائل کی انتہا ہے نہیں. مجھے نہیں پتا کس کے سروں سے اتر گئی بات. پوری تاریخ پڑھ دی میں نے. ہمارے ہر امام کی ماں نے اپنے بیٹے پہ فخر کیا، ہر امام نے اپنی ماں پہ فخر کیا. مگر جتنے بھی دشمن تھے ماں پچھتاتی رہی تو میرا بیٹا کیوں ہے، بیٹا پچھتاتا رہا تو میری ماں کیوں ہے. بیٹے نے تو دربار میں ہی اقرار کروا لیا تھا. ایک بیٹے نے تو دربار میں ہی یہ بات کہہ دی تھی جب معاویہ نے امام حسن سے کہا اے حسن میں تجھ سے بہتر ہوں، تو امام حسن نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مقابلہ برابر والوں میں ہوتا ہے. اور جوانوں مقابلہ برابر والوں میں ہوتا ہے، مقابلہ برابر والوں میں ہوتا ہے. تیری نجاست کے لیے، تیری ضلالت کے لیے، تیری نجاست کے لیے، تیری ضلالت کے لیے، تیری خباثت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہندا کا بیٹا ہے. میری شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں فاطمہ کا. جل تو امام زمانہ کو جو لقب سب سے زیادہ اپنا پسند ہے وہ ابن الزہرا.
اے زہرا کے بیٹے، زہرا کی ساری دلی مرادیں اگر کوئی پوری کرے گا. اسی لیے کل کا موضوع یہیں سے آگے بڑھے گا کہ بی بی میں اور امام زمانہ میں کیا کیا شباہت ہے اور کتنی محبت ہے اس مومن سے امام زمانہ کو کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی زہرا کے دشمنوں کی محبت نہیں ہے. خدا کی قسم امام کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ آدمی، سب سے زیادہ پسند ہے وہ. اسی لیے سڑکوں پہ گلیوں میں کام نہ کریے، رات میں تسبیح پڑھ کے سوئیے، ایک تسبیح باندھ لیجئے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کی. پھر دیکھیے امام زمانہ کی عنایتیں آپ کو کیا کیا ملتی ہیں، امام زمانہ سے گفٹ کیا کیا ملتے ہیں آپ کو. اس لیے کہ بڑے حساس ہیں میرے مولا بی بی کے بارے میں. واقعی میں بتا رہا ہوں آپ سے، یا ابن زہرا، ماں کو فخر ہے کہ میرا بیٹا مہدی ہے. بعض روایت میں ہے کہ جب بی بی پہ سب سے زیادہ سخت وقت آیا تو آواز دی یا مہدی. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے سخت وقت آیا ابھی یا مہدی. جب رسول اللہ نے حسین کی شہادت بی بی زہرا کو سنائی اور بی بی رونے لگی تو رسول نے تسلی دی تیرا بیٹا مہدی آئے گا جو تیرے لاڈلے کا انتقام لے گا. سارے کام ادھورے پڑے ہیں بی بی کے ابھی تک، سارے کام ادھورے ہیں، کمپلیٹ کرے گا یہی بیٹا آ کے. ابھی تو محسن کا بھی بدلہ باقی ہے، ابھی تو اصغر کے خون کا بدلہ باقی ہے، ابھی تو حسین کے گلے کا انتقام باقی ہے، ابھی تو زینب کی چادر کا بدلہ لینا. تو یہ سارے کام کب ہوں گے؟ اس لیے اللہ شیطان سب کو بہکاتا ہے کہ سب کا تذکرہ ہو امام زمانہ کے علاوہ. واقعاً ہم بھی بہکے ہوئے چل رہے ہیں، ہم اپنے امام کو یاد ہی نہیں کرتے. ہمیں کسی اور امام کے ساتھ محشر میں نہیں بلایا جائے گا، اسی امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ہم اس کی رعایا میں ہیں. اگر ہمیں 11 سے بہت محبت ہو اور اس کی معرفت نہ ہو تو وہ محبتیں بھی کام آنے والی. یہی وقت کا علی ہے، یہی وقت کا محمد ہے، یہی وقت کا حسن ہے، یہی وقت کا حسین ہے. ساری چیزیں اسی کی اس کے معنی بغیر آپ ممکن نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں. حد یہ ہے کہ اگر میرے مولا علی کی ولایت کے بھی 100% قائل ہوں اور اس امام کو نہ مانیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے. یہ امام اس ولایت کا وارث یہی ہے. غدیر میں اعلان ہوا ہے ولایت کا، نافذ کرنے والا یہی ہے. یہ پوری دنیا میں ولایت کو نافذ کرے گا. انتقام باقی ہے. کس کا انتقام؟ سب سے زیادہ کن مصائب پہ روتا ہے امام؟ زینب کی بے پردگی پر. بی بی زینب کی چادر چھننے پر سب سے زیادہ روتا. اسی پہ سجاد بھی زیادہ روئے ہیں. جب کسی نے پوچھا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، الشام الشام الشام. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بڑے مصائب کیا سنو گے آپ؟ سب سے زیادہ شام غریبہ میں جس بی بی کو مارا گیا اسے زینب کہتے ہیں.
علامہ قزوینی نے تو یہاں تک لکھا قد اسود متنہ من الضرب، شہزادی کے سر کی کھال کالی پڑ گئی تھی، اتنے نیزے لگے مگر جب بھی نیزہ لگتا تھا کہتی تھی عباس، ارے میرے غازی، ارے میرے شیر، بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے میرے غازی، ارے میرے شیر، عباس کو پکارتی تھی۔ خولی کا بیان ہے، خولی کا بیان ہے کہ 3 جگہ ایسی ہیں، 3 شخص ایسے ہیں کہ جب ان پہ مصیبت پڑی تو انہوں نے حسین کو نہیں پکارا، عباس کو پکارا۔ بڑا سخت مصائب پڑھ رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا آپ۔ خولی کو اور شمر کو دونوں کے لیے ہے کہ بلایا گیا مختار کے دربار میں، بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا۔ خولی کے لیے بھی ہے، شمر کے لیے کون سا ظلم کیا بتا۔ اس نے کیا کہا؟ کہا ہم نے 3 ظلم کیے اور تینوں ظلم پہ جس پہ ظلم کیا اس نے پکارا ہائے عباس۔ اب یہ مقتل پڑھ رہا ہوں میں آپ کو، جوانوں مقتل سنا رہا ہوں، بڑا سخت ہے۔ دعا کرو کہ آج بی بی کا رومال بالکل تر ہو کے جائے آسمان سے، اتنے آنسو بہانا بی بی کے لیے۔ آپ پتہ کیا ہے کہتے ہیں؟ کہا خیموں میں آگ لگ چکی تھی، آل محمد کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ خولی کہتا ہے میں سب سے آخر میں گیا، میں اس وقت گیا جب آل محمد کا سب کچھ لٹ چکا تھا، لیکن میں نے دیکھا سب کو، میں نے سوچا مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے، تو میں نے، شمر کہتا ہے یا خولی کہتے ہیں، میں نے کیا دیکھا کہ ایک 4 برس کی بچی ہے جس کے کانوں میں ننھے ننھے گوشوارے ہیں، جس کے کانوں میں ننھے ننھے گوشوارے ہیں۔ میں اس بچی کی طرف بڑھا، بچی نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے تیرے گوشوارے چاہیے۔ کہا سخی کی بیٹی ہوں دے دوں گی، زبردستی نہ اتارنا۔ کہتے ہیں میں نے اپنا نجس قدم بڑھایا، بچی نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، پھر میں نے قدم بڑھایا، بچی نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، ننھے ننھے ہاتھوں سے گوشواروں کو نکالنا چاہا، مگر جب گوشوارے نہ نکلے میں نے نجس ہاتھ بڑھایا، سکینہ کے کانوں کو چیرا، کانوں سے خون جاری ہوا، دریا کا رخ کیا چچا عباس۔ چچا عباس میرے گوشوارے چھن گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا ظلم میں نے کیا، سب کی چادریں چھن چکی تھی، زینب کے سر پہ چادر موجود تھی، زینب خیمے میں تھی، عابد بیمار کو اٹھانے والی تھی، میں نے اپنا نجس ہاتھ زینب کی چادر پہ ڈالا، زینب نے چادر کو اپنی طرف کھینچا، میں نے چادر کو اپنی طرف کھینچا، جب مجھ سے چادر نہ چھینی تو میں نے ایک نیزہ نکالا، زینب کے سر پہ مارا، چادر چھینی، خون کا فوارہ جاری ہوا، آواز دی عباس۔ ارے میرے شیر ابا، اس کے بعد عابد بیمار کے نیچے سے بستر کھینچ لیا، میں نے امامے میں آگ لگا دی، زینب بھتیجے کو لے کے نکلی، خیمے کے باہر آئی، سجاد نے آنکھوں کو کھولا، کیا دیکھا؟ خون پیشانی سے جاری ہے، پہلی مرتبہ نظر پڑی، پھوپھی اماں تیری چادر کہاں گئی؟ اس نے بھی پکارا عباس کو، ابھی بیبیاں جلی ہوئی خاک پر بیٹھی ہیں، سمجھ لیجئے آج بادشاہی عاشور خانے میں شام غریبہ ہو رہی ہے، کیا بیبیاں جلی ہوئی خاک پر بیٹھی ہیں کہ ایک گھوڑا سوار نظر آیا زینب کو،
گھوڑے سوار بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اگر کچھ لوٹنا ہے تو دن کے اجالے میں لوٹ لینا، ابھی میں نے بچوں کو سلایا ہے۔ مگر سوار بڑھتا چلا گیا۔ زینب نے ایک مرتبہ خاک اٹھائی، بالوں پہ ڈالی، بالوں کا پردہ خاک سے کیا اور اپنے بالوں کو چہرے پہ ڈالا، اور ایک مرتبہ لجام فرس کو پکڑ لیا۔ یہ نہ سمجھنا میرا عباس مارا گیا، یہ نہ سمجھنا میرا حسین مارا گیا، علی کی بیٹی ہو، علی کی بیٹی ہوں۔ ایک مرتبہ علی نے سنا بیٹی ارے تیرا بابا علی آ گیا، ارے زینب میں علی آ گیا۔ ایک مرتبہ بیبیوں ارے میرا بابا آیا، ارے میرے سر پہ چادر نہیں ہے، ارے میرا بابا آیا ہے، علی آئے۔ زینب قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی ارے زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا براگر، اب آئے ہو بابا۔ ارے بابا اگر آنا ہی تھا اس وقت کہاں تھے؟ خالق کی رضا سے ارے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا۔ اب میں نے پڑھا نہیں ہے، ایک خطیب سے سنا ہے معتبر سے کہ ایک مرتبہ زینب نے کہا بابا آپ یہی تھے؟ کہا بیٹی میں یہی تھا۔ بابا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا سارے منظر میں نے آنکھوں سے دیکھے۔ کہا بابا آپ کیا کرتے تھے؟ کہا جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو میں اپنی گود پھیلا دیتا تھا، وہ شہید اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دیتا تھا، میں اسے زمین پہ آرام سے لے آتا تھا۔ زینب نے تڑپ کے کہا بابا سب سے زیادہ پریشانی کب ہوئی؟ کہ سارے شہیدوں نے اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دیے، مگر جب تیرا ابا گھوڑے سے گرا ہاتھ نہ تھے آواز دی۔ بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے اعتقاد کے ساتھ امام زمانہ کا واسطہ دے کر، بی بی زہرا کا واسطہ دے کر امام زمانہ سے ضرور اپنی مدد مانگنا۔ اپنا دہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے قبلہ رخ ہو کے اپنے امام کو پکارنا ہے، اور یہ دعا پڑھیے بیٹے، بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھانا بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعاً وَتُمَتِّعُوا فِيهَا طَوِيلًا۔ ایک جملے پر کسی کو ہمارے وہ ہو رہا ہے
تو امام زمانہ کو سب سے زیادہ اس سے محبت ہے جو دشمنان زہرا پہ لعن زیادہ کرے، نفرت زیادہ کرے۔